یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا قلعہ، جسے آپ نے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے بنوانے کا حکم دیا تھا۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں مصر میں موجود سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا قلعہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو جانے سے پہلے عادل قادری کا دلیڈر عطر لگا کر نکلتا ہوں، تاکہ جب لوگوں کے پاس سے گزروں تو جسم سے اچھی خوشبو آئے۔ خیر، قلعہ پہنچ کر ٹکٹ لیتا ہوں تو یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کا قلعہ۔ اس قلعہ کو آپ نے اپنے چچا جان کے ساتھ مصر کو فتح کرنے کے بعد 1176 عیسوی میں بنوانے کا حکم دیا تھا، تاکہ اس قلعہ کے ذریعے مصر کا دفاع مضبوط کیا جا سکے اور سپاہیوں کو یہاں فلسطین فتح کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ لیکن یہ آپ کے وقت میں مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جارڈن میں آپ نے ایک اور قلعہ بنوایا، جس کے ذریعے آپ نے 1187 عیسوی میں فلسطین کو فتح کر کے تمام مسلمانوں کے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ریئل ہیرو بن گئے۔ لیکن یہ قلعہ مصر کی حفاظت کرنے میں بہت کام آیا، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے بیٹے سلطان کامل نے مکمل تیار کروایا۔ پھر عثمانی بادشاہوں نے اس قلعے کو مزین کروایا۔ تو مصر کی تاریخ میں اس قلعہ کی بہت اہمیت ہے، اور قاہرہ میں دور سے ہی یہ خوبصورت مسجد قاہرہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہے، اور اس مسجد کو دیکھتے ہی اور یہاں آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ترکی کی مسجد میں آ گیا ہوں، کیونکہ یہ مسجد بالکل ترکی کی مسجد کی طرز پر بنایا گیا ہے، جسے عثمانی بادشاہوں نے بنوایا تھا۔ الحمدللہ آج اس مسجد کے اندر بھی سجدہ ریز ہونے کا موقع ملا۔ تو یہ صرف ایک قلعہ نہیں ہے، بلکہ یہاں آ کر مجھے اپنا روشن دور یاد آ جاتا ہے کہ ہماری تعداد اگرچہ کم تھی، لیکن ہم دشمنوں پر غالب رہتے تھے، لیکن آج ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ 57 مسلم کنٹری ہے، فلسطین کے چاروں طرف مسلم کنٹری ہے، لیکن افسوس یہ قوم اتنی بزدل ہو چکی ہے کہ دشمن ان تمام مسلم کنٹری کے بیچ میں گھس کر فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو اپنی اپنی زمین کی پڑی ہے۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی زمین کی خاطر نہیں لڑے تھے، بلکہ صرف اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کے لیے، ظلم کے خلاف اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے نکلے تھے، مسجد اقصی کی خاطر نکلے تھے۔ مگر آج ہم زمین کی گھیرا بندی کر کے بیٹھ گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہے تو اتنا کافی ہے، اس لیے کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو پا رہا۔ لیکن انشاءاللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزاد کرائے گا۔